السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، چیف جسٹس آف پاکستان کچھ دن کے تذبذب کے بعد آج پھر سیدھے ہو گئے ہیں پارلیمنٹ کے ساتھ، اور آج دو کیسز کی سماعت مشترکہ طور پر کی ہے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ جو نظر ثانی کا قانون جو پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا، جس پر چیف جسٹس نے عمل درآمد روک دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، مطلب ایک اسٹے ٹائپ آج جو سماعت کی ہے، اس میں سے کوئی آرڈر تو پاس نہیں کیا اسٹے کا، لیکن ایسا تاثر مل رہا ہے کہ اسٹے بھی دے دیا ہے۔ تو آج سماعت میں کیا کچھ ہوتا رہا، اور چیف جسٹس اچانک کیوں سیدھے ہو گئے؟ کچھ دن کی خاموشی، یا تھوڑا سا نرم رویہ، تھوڑا سا لچک، اور لگ رہا تھا کہ شاید چیف جسٹس پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن آج پھر انہوں نے تیور اپنے دکھائے ہیں۔ تو اس کے پیچھے آخر کہانی کیا ہے، وہ بھی طیب بلوچ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ طیب سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے ہمارے صدر بھی ہیں، اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں طیب بلوچ کے نام سے، اور سپریم کورٹ کور بھی کرتے ہیں، آج سماعت میں موجود تھے۔ لیکن یہ سوال ہمارے لیے بہت امپارٹنٹ ہے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، یہ طیب کہانی اصل بتائیں گے۔ طیب، آج سماعت میں سنا ہے کوئی انہونی بھی ہوئی ہے، مطلب علی ظفر اس میں فریق نہیں تھے، ان کے دلائل جو ہیں اڈاپٹ کر لیے گئے ہیں، یہ کہانی کیا ہوئی اور سماعت میں کیا ہوا؟ کچھ عرصے سے تو ویسے سپریم کورٹ میں، جب سے میں اس کو یوں کہوں گا لیگلی زبان میں بھی اور عام فہم ہمارے ویورز کی زبان میں بھی، کہ جب سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساسو ماں کی جورسپروڈنس کا اطلاق ہوا ہے، تو سپریم کورٹ میں کچھ انہونیاں ہمیں مل رہی ہیں۔ وہ انہونیاں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آئین قانون کو بالائے طاق رکھ کے جیسے سہولت کاری سے لے کر چیزیں مینیج کی جا رہی ہیں، اور پھر اس سے بھی بالا تار اگر بالائے اس سے بھی اوپر، یعنی کہ وہ اپنی سپریم کورٹ کی روایات کو بھی پامال کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں کافی عرصے سے، اور یہ چیزیں ہم نوٹ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ مسلسل اپنے ویلاگ میں یہ ایک تاثر ہم دیتے رہے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں نظر آ رہی تھیں کہ شاید جو ہے نا وہ جھاگ بیٹھ گئی، چیف جسٹس بیٹھ گئے، اور یہ چیزیں وہ تھیں بھی صحیح۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ یہ ایک تاثر تھا اور یہ چیزیں تھیں کچھ دنوں سے، لیکن اب اچانک کیا ہوا، یہ ایک بڑی سٹوری ہے، اس پہ تو ہم وہ کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو میں آپ نے پوچھا نا انہونی کیا ہوئی، انہونی ادا میرا آپ سے ایک سوال ہے، اور یہ ہمارے جو دیکھ رہے ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو قانون میں بھی جانکاری رکھتے ہیں، کورٹس میں بھی پیش ہوتے ہیں، وکیل بھی ہوں گے، ان سے بھی یہ ایک سوال ہے، کیا ادا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص یا کوئی وکیل فریق نہ ہو کسی کیس میں فریق نہ ہو، اس نے اس کیس میں کوئی اس کی درخواست نہ ہو، اس نے اس کو چیلنج نہ کیا ہوا، فریق نہ ہو، کیا وہ اس کیس میں آرگیومنٹ دے سکتا ہے، دلائل دے سکتا ہے؟ کبھی درخواست دینی پڑے گی کہ مجھے فریق بناؤ، پھر جا کے آرگیومنٹ کرے گا، دلائل دے گا، موقف رکھے گا، ایسا ہوتا ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے، مطلب میں جا کر وہاں پہ دلائل تو شروع نہیں کروں گا نا، میں ایسے ہی بالکل فوکٹ میں۔ یہ سپریم کورٹ کی عدالتی نظیریں دیکھیں، پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری دیکھیں، تو شاید ہی کوئی ایسا کیس ہو، تو ہمیں ایسا ایگزامپل نہیں ملتا کہ یار ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کیس میں فریق ہے اور ایک اور کیس میں وہ ایویں خام خواہ اٹھ کے آرگیومنٹ کرنا شروع کر دے، معاون بنائے اس کو، یا درخواست بننے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن آج یہی انہونی ہوئی ہے۔ اب کیسے ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر، عمران خان کے وکیل علی ظفر ہیں بیسیکلی، تو عمران دار ججز کے سامنے پیش تھے، سامنے روبرو تھے، میٹر تھا پنجاب نظر ثانی کا، اس میں چلو وہ فریق ہے، درخواست بھی ہے، سب کچھ ہے، اس میں وہ دلائل دے رہے تھے، پہلے جی الیکشن نہیں ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، تو وہ دلائل دیتے دیتے اچانک آ گئے سپریم کورٹ جو ججمنٹ اینڈ آرڈر ریویو والا جو ایکٹ ہے اس کے اوپر 184(3) والا، جی ہاں، جس میں چیف جسٹس کے سو موٹو کے اختیارات بھی ہیں اور باقی اس میں جو نظر ثانی 184(3) کے تحت نظر ثانی کا جو دائرہ اختیار تعین کیا گیا، اس پہ وہ کہتے ہیں قانون، مطلب ہے یہ قانون آئین سے متصادم ہے، اس میں بناتے ہوئے ویورز کو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں، یہ ہم نے پہلے ویلاگ کیا تھا 184(3) پہ کہ یہ قانون پاس ہو گیا ہے، منظور ہو گیا ہے، صدر مملکت نے دستخط بھی کر دی،
صدر نے جان بوجھ کے دستخط کی, یقیناً ایسے تو نہیں ہے کہ صدر کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا, لیکن اس قانون کے تحت نواز شریف کو فائدہ ہونا تھا اور جہانگیر ترین کو فائدہ ہونا تھا کہ وہ نظر ثانی میں جا سکتے تھے, درخواست دے سکتے تھے. اب اس پہ سمجھے اسٹے کر دیا ہے چیف جسٹس نے. ادا آفیشیلی اسٹے نہیں کیا, لیکن جیسے آفیشیل تو نہیں ہے, لیکن جو تاثر ہے, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ تاثر یہ دیا گیا, تاثر کیسے اب وہ ملا. ادا بات یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب جج ایک قانون کا اطلاق ہو گیا, قانون بن گیا, اب اس قانون کو کوئی نہ مانے اور اس قانون کے تحت پروسیڈنگ کو نہ چلائے تو اٹ مین وہ نہیں مان رہا نا, تو نہیں مان رہا مین کہ ایک قسم اسٹے ہے. اچھا, اختیار بھی نہیں کے پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ جو پنجاب نظر ثانی والا معاملہ ہے اور وہ جو ریویو, اور ویسے بھی جب تک معاملہ سب جوڈس ہوتا ہے تب تک معاملہ رکا ہوتا ہے, تو آج انہوں نے اس کو سب جوڈس کر دیا, اس سے پہلے تو نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا, انہونی پھر یہ یہاں تک ہوئی جب عمران خان کے وکیل دلائل دے رہے تھے علی ظفر کہ پارلیمان میں ڈیبیٹ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, آئین سے مصادم ہے, سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہے اس پہ قدغن لگانے کی کوشش کی گئی, چیف جسٹس کے اختیارات کو جو ہے اس کو جو ہے وہ کم کرنے کی سازش کی گئی. پھر 184 اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اس کے حق میں ہوں کہ یہ نظر 184(3) میں اختیارات نظر ثانی ہونی چاہیے, میں اس حق میں ہوں, لیکن جو اڈاپٹ کیا گیا پروسیس وہ آئین سے متصادم پروسیس ہے, وہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی, وہ مطلب ہے فلفل نہیں ہوا. اب ہوا تو یہی کہ ججز کو بھی نہیں پتا چلا تھا, یہ جب پاس ہوا وہ تو آپ کی پتہ ہمیں پتہ ہے, یعنی کہ جب یہ قانون پیش ہوا وہ بھی ان دنوں میں خبریں یہ چلی تھی, یہ ابھی کی بات ہے پچھلے ہفتے کی, کہ ججز کے ساتھ بھی جیسے ہاتھ ہو گیا, ان کو وہ ایک دم پتہ چلا, اٹارنی جنرل نے کہا بابا یہ تو قانون بن چکا ہے, اس کا اطلاق ہو چکا. تو انہوں نے پھر کیا کیا, انہوں نے ڈلوائی پراکسی پٹیشن کسی وکیل کے ذریعے. اب وہ وکیل تھا ماٹھا وکیل تھا, تو ماٹھا وکیل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل چیزوں پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتا تھا. اب ان کو تو کوئی اسٹرانگ وکیل چاہیے تھا جو ان کے سامنے آرگومنٹ کرتا, تو علی ظفر سے بہتر کون وکیل تھا. تو یہ تو ویسے بھی ان کی پارٹی کا وکیل ہے, عمران کا وکیل, تو عمران دار ججز ہی سن رہے تھے کیس, ٹھیک ہے, چیف جسٹس صاحب مجاز الحسن اور منیب اختر. تو اب وہ پنجاب نے رسانی سے جب اس معاملے پہ آیا تو اٹارنی جنرل نے آبجیکشنز کیا کہ سر یہ, انہوں نے کہا کہ میں علی ظفر صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ نے تو اس قانون کو چیلنج نہیں کیا, تحریک انصاف کا کوئی درخواست ہی نہیں ہے. اچھا, پھر یہ فریق بھی نہیں ہے, یہ کس طریقے سے آرگومنٹ کر رہا ہے. اگر اس کو اتنا شوق ہے آرگومنٹ کرنے کا تو پہلے جائے قانون کو چیلنج کرے, جو آپ نے کہا کہ پہلے درخواست دو, فریق بنو, اس کے بعد آ کے بولو. ایسا ہی ہے. لیکن چونکہ ساسو ماں کا جورسپروڈنس کا اطلاق ہوا ہے تو یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آج بڑی انہونی ہوئی, اور اٹارنی جنرل نے جو وہ کیا اپنا آبجیکشنز کیے, اس کے آبجیکشن سارے ختم کر دیے اور اس کو سنا. اور پھر ستم ظریفی یہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ وہ ماٹھا وکیل ہے, وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہتا ہے سر یہ جو علی ظفر صاحب نے آرگیومنٹ کی ہے میں اس کو اڈاپٹ کرتا ہوں, اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا. یہ ہوا, ٹھیک ہے. اور پھر جو اصل چیز ہے جو ہم نے ویور کو سمجھانی ہے یا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو ہے اس قانون کو, یہ عمران دار ججز نے, سپریم کورٹ ہم نہیں کہہ پا رہے, تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے, یکسر انکار کیا ہے. ورنہ قانون کا اطلاق تھا, ان کو چاہیے تھا کہ یہ جو پنجاب نظر ثانی والا معاملہ یہ 184(3) میں لیا گیا تھا, بلکہ قانون تو نافذ ہو چکا تھا. اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے عمران دار ججز کو بتایا تھا کہ یہ فلاں تاریخ سے, جمعے سے یہ نافذ العمل ہے. پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ جمعے سے نافذ العمل ہے. تو اب یہ نیکسٹ ویک یعنی 15 دن تو ہو گئے اس قانون کو فیلڈ میں ہوئے. اور کل یا پرسوں اسی معاملے ایک سماعت بھی تھی اسی 184(3) میں, تو اس میں انہوں نے پھر یہ معاملہ بینچ کو بھی بھیج دیا کہ بابا اب تو نیا قانون بن چکا ہے, تو اس میں نظر ثانی کا سکوپ وسیع ہو چکا ہے. آج پھر پینترا بدلا, عائشہ ملک وہ ایک الگ بینچ تھا, تو انہوں نے کہا نہیں, آج پھر انہوں نے اسی قانون پہ پینترا بدلا. وہ بینچ الگ تھا لیکن انہوں نے اس قانون کو مانا. ایک اور بینچ تھا کل بیٹھا ہوا تھا عائشہ ملک والا, انہوں نے اس قانون کو مانا, انہوں نے بیٹھا ہوا چیف کو بھیجا, بابا نیا قانون آ گیا, اس کے تحت آپ بینچ بناؤ. انہوں نے آج ماننے سے انکار کر دیا, عمران دار ججز نے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ابھی فائنل کیا ہوا ہے اس پہ دونوں پہ؟ اب فائنل ہے کہ دونوں کو کیا کلب,
इकट्ठे कर दिया, पंजाब नजरसानी के केस और ये रिव्यू वाला केस, ठीक है ना, इसके जो दरखास्तें हैं ये एक्ट के खिलाफ, इनको क्लब किया है और कहा है कि 13 जून को हम इसको कोई लार्जर बेंच सुनेगा, चूंकि लार्जर बेंच सुनेगा और वो पॉसिबल ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर वाला जो मामला उठाया हुआ है, 8 रुकनी बंदियालवी बेंच हम जिसे कहते हैं, शायद वही बेंच बिठाए, उसमें ये इमरानदार जजेस भी होंगे, वो जूनियर जजेस भी होंगे, जिस पे पाकिस्तान बार कौंसिल कौन सी डेट दी है? 13 जून की। 13 जून की, और 13 जून तक या 13 जून हो सकता है पार्लियामेंट करारदाद मंजूर करके इनके इस एक्शन को मुस्तरद कर दे। एक्शन को पार्लियामेंट को मुस्तरद करना चाहिए, वो तो पार्लियामान पे है, लेकिन आज मैं ये सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मौलाना साहब को ना दोबारा धरना देना पड़ेगा। अच्छा, चले मेरे जहन में आ रहा था। चले अगर जजेस बाज नहीं आए तो हो सकता है मौलाना वाकई धरना दे, और ये धरना फिर उठने वाला नहीं है। और फिर यहाँ तक आज ये भी कहा कि जी हमारे गेट के सामने हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, अवाम का जत्थे एहतजाज लेके हमारे सामने बिठा दिए गए। आज इन्होंने ये सारे रिमार्क्स दिए हैं ना, तो अब ये है कि हुकूमत जो है वो, लेकिन आज ये भी माना कि 14 मई वाला जो हमारा फैसला था इंतखाबात कराने वाला, वो काबिले अमल तो नहीं है, लेकिन फैसला मौजूद रहेगा। बिल्कुल, अब हाँ वही मौजूद रहेगा, वापस नहीं होगा। अब जो सूरत हाल है ना कि पीछे गेम क्या चल रही है, जो शुरू में पीछे अच्छा, कुछ लावा ये पैंतरा क्यों बदला है? पैंतरा क्यों बदला है? अब हम उस पे आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये खबरें मिल रही हैं मुझे कि तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने एक चीज़ तय कर ली है, और मैंने ये सुना है कि 3 अरब रुपया मुख्तस कर लिया गया है। 3 अरब रुपया जो वकीलों पे खर्चा होगा। और माल की तो कमी है नहीं, माल तो बाहर से आ रहा है। वो गोल्ड समेत फैमिली से लेकर पता नहीं कहाँ से इनको माल तो मिल रहा है, ठीक है, ज़ल्म खलील पता नहीं क्या कहाँ से, तो इनको 3 अरब रुपया मुख्तस किया गया है वकीलों के लिए। अब ये एक किस्म का वकला का तहरीक चलाएंगे, और वो कैसे चलाएंगे? रीजन तो पैदा होगा ना। रीजन क्या पैदा होगा? बंदियाल से ये वर्स्ट एक्शन लेंगे, हुक्म लेंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कोई ऐसा संगीन हुक्म बंदियाल देगा, जो चीजें पक रही हैं ना, पकाई जा रही हैं, जिस वजह से आज बंदियाल जो बैठा हुआ था, आज फिर उसने दोबारा टक्करें मारना शुरू कर दी हैं, पार्लियामान को सर मारना शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये बंदियाल वर्स्ट या करे संगीन आर्डर देगा, और उस संगीन आर्डर के कंसिक्वेंसेस हुकूमत के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होंगे। हुकूमत उस पर कोई ऐसी चीज़ें अडाप्ट करेगी या उसको काउंटर करेगी, तो फिर ये 3 अरब वकला पे खर्च होंगे, तो वकला फिर एक हजूम तहरीक और वो एक क्रिएट करेंगे एक चीज़, एक इवेंट, और उसमें 2 पर्पज़ होंगे। एक तो भाई जजेस को ऊपर लेके आओ इनको, और हुकूमत को कमज़ोर करो। दूसरा सानिया 9 मई से तवज्जो हटाओ। हाँ जी, असल टारगेट वो है, वो भी लाज़मी कि ये जो कार्रवाइयाँ पीटीआई के खिलाफ हो रही हैं, इसमें पीटीआई की भी सहूलतकारी हो जाएगी। हाँ, कि पीटीआई के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ रुक जाएंगी और तवज्जो डिवाइड हो जाएगी। अदा बात यह है कि इन्होंने तो सीधे नहीं होना। सानिया 9 मई में इन्होंने वो वर्स्ट चीज़ दी पाकिस्तान की तारीख में, अब भी ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब चीफ जस्टिस शायद इनके साथ ऑन बोर्ड हो चुके हैं, क्योंकि आज का जो आर्डर है ना वो ये तासुर हमें दे रहा है, जिस तरीके से ये पार्लियामेंट पास किया है। आर्डर पास तो नहीं किया, मतलब आज का जो प्रोसीडिंग है हाँ, आज का जो प्रोसीडिंग है कि इन्होंने स्टे नहीं दिया, लेकिन कानून मानने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। तो वो हमें तासुर ये मिल रहा है कि ये जो पीछे लावा आप तहरीक इंसाफ की जानिब से लावा पक रहा है, तो उस लावे को या उस सारी चीज़ों को जो है वो ये इमरानदार जजेस ओन कर रहे हैं। हुकूमत को खबरदार होना चाहिए, रहना चाहिए, हुकूमत को खबरदार चौकन्ना रहना चाहिए। हुकूमत को चौकन्ना होगा, पार्लियामान को चौकन्ना रहना होगा कि किसी टाइम भी ये शब खून टाइप या कुछ भी ऐसा चीज़ हो सकती है। बंदियाल साहब किसी टाइम ऐसा का आर्डर दे, जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो 14 मई का तो आर्डर बरकरार है और ये सारी चीज़ें, वो कोई ऐसा आर्डर मेरे उसमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हो सकता है कि वो क्या ऐसा आर्डर दें जिसके लिए हुकूमत सहूलतकार हैं और पीटीआई मुल्क में गंदी चाह रही है, ये उनके सहूलतकार हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी करेंगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से
वो जो एक तसर था कि हम समझ रहे थे जी कन्फ्रंटेशन ख़त्म हो गई है, वो अब कन्फ्रंटेशन मुझे चलें। पहले से ज़्यादा भयानक सूरत में नज़र आ रही चलें है। अल्लाह खैर करे। चलें बहुत शुक्रिया तैयब बलोच व्यूअर्स, तैयब के साथ डिस्कशन आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।